رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا یقین دلایا ہے۔ ہواوے کارپوریشن انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرے گی۔ وزیر تعلیم نے تمام صوبوں کے مستحق طلباء کو وظائف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نیو یارک میں ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں بھارت آئرلینڈ کے 97 رنز کے ہدف کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان میں چینی باشندوں، منصوبوں اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن تحفظ اور سہولت دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے شینزن میں پاک چین کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی طور پر فائدہ مند کاروباری تعاون ان کے درخشاں مستقبل کی کنجی ہے۔ وزیر اعظم نے ترقی اور معاشی انقلاب کے چینی ماڈل کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان میں بھی اس کو اختیار کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان میں شاندار اقتصادی تبدیلی لانے کے لیے اس ماڈل پر عمل کرے گی۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری افراد سے کہا کہ وہ ٹیکسٹائل، چمڑے، سٹیل اور انجینئرنگ سمیت مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک اور سرمایہ کاری کے لیے اپنی چینی ہم منصبوں سے سنجیدگی سے بات چیت کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے پاس تقریباً $10 ٹریلین کے معدنی ذخائر ہیں، جبکہ ملکی برآمدات $30 ارب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معدنی ذخائر اس بات کے متقاضی ہیں کہ انہیں دریافت کر کے بروئے کار لایا جائے اور ملکی برآمدات بڑھانے میں استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے چینی صدر شی جن پنگ کی فعال اور بصیرت افروز قیادت کی تعریف کی، جس کی وجہ سے ان کا ملک انتہائی مختصر وقت میں دنیا کی دوسری بڑی معیشت اور فوجی طاقت بنا۔ چین کی ایک کمپنی ٹرانزیشن ہولڈنگز نے پاکستان میں موبائل فون، الیکٹرک بائکس، جدید زراعت اور مالیاتی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ یہ بات شینزن میں کمپنی کے بانی اور چیئرمین یو یاوجینگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء اور چین میں پاکستان کے سفیر کو ہدایت کی کہ وہ ٹرانزیشن ہولڈنگز کے ساتھ مل کر اس حوالے سے جلد حکمت عملی تیار کریں۔ شہباز شریف نے ٹرانزیشن ہولڈنگز کو پاکستان میں مقامی سطح پر سامان کی تیاری اور انہیں بیرون ملک برآمد کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے لیے جدید، مجموعی اور پائیدار ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جانب پیش قدمی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے شینزن میں ہواوے ٹیکنالوجیز کارپوریشن ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے دوران اس عزم کا اظہار کیا۔ جدید ترین ٹیکنالوجیز کو سراہتے ہوئے انہوں نے ہواوے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کو توسیع دینے کی دعوت دی۔ ہیڈ کوارٹرز میں ان کی آمد پر ہواوے چیئرمین لیانگ ہوا نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے ہواوے کے نمائشی مرکز کا دورہ بھی کیا اور کمپنی کے آپریشنز میں جدت کو سراہا۔ نمائشی مرکز میں انہیں مختلف شعبوں بالخصوص ای گورننس، ڈیجیٹل بینکنگ، ٹیلی مواصلات اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہواوے کے درمیان فریم ورک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ فریم ورک معاہدے کے تحت ہواوے مصنوعی ذہانت سمیت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں 2 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو مفت تربیت فراہم کرے گا۔ تعلیم و فنی تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے تمام صوبوں میں ضرورت مند طلباء کو وظائف کی فراہمی کا یقین دلایا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ PEF تمام ضرورت مند طلباء کو تعلیم کی فراہمی یقینی بنائے گی۔ اس موقع پر بورڈ نے PEF کے سالانہ تقریباً $1 ارب بجٹ کی منظوری بھی دی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے آج اسلام آباد میں قومی سطح پر مختلف خطرات سے نمٹنے کی مشقیں کی۔ خطرات سے نمٹنے کی مشقوں کا مقصد آئندہ مانسون میں سیلاب اور سڑکوں کی بندش جیسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی اداروں کی تیاری اور استعداد کار کو بڑھانا تھا۔ مشقوں کے دوران ہنگامی حالات سے نمٹنے اور امدادی کارروائیوں میں شامل تمام اداروں کے درمیان اشتراک عمل اور تعاون کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ نیو یارک میں ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں آئرلینڈ کے 97 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 76 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آئرلینڈ کی ٹیم 16 اوورز میں 96 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
پولینڈ کے شہر گینسو میں FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان اور فرانس کے درمیان میچ جاری ہے۔ فرانس کو میچ میں 2 کے مقابلے میں 4 گول کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔